نصیر آخر، یہ سیدنا زین العابدین کا ذکر آخری کر رہا ہوں اور اس پر بات ختم کر رہا ہوں۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اللہ دشمن بھی کمینہ نہ دے، دشمن بھی کمینہ نہ دے، اللہ دشمن بھی کوئی نسلی دے، کم اصل اور کمینہ ذات کا نہ دے۔ سمجھ آئی؟ میں عرض کی تھی کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو، ہاں ہاں کسی بیمار کو، ہاں ہاں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو۔ آپ نے کسی بیمار کو زنجیر پہنائے ہوئے دیکھا؟ کسی دشمن کو دیکھا کہ کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی ہو؟ مگر کربلا میں جو کمینہ دشمن آئے، انہوں نے دشمنی کی بھی حد کر دی، دائرہ انسانیت سے بھی نکل گئے۔ درندے بھی بچے نہیں مارتے، درندے بھی اپنے بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں بچوں سے۔ مگر اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ عابد ہے، پھر حسین کا بیٹا ہے، پھر زینب کبریٰ کا بھتیجا ہے، پھر بیمار ہے، پھر سارا منظر کربلا اس نے خیمے میں جھانک جھانک کے دیکھا ہے۔ جب قافلہ چلا اور ہزاروں کا میل ہے، ہزاروں میلوں پر محیط ہے وہ صحرا، لکھتے ہیں کہ 95 دنوں میں قافلہ کربلا سے دمشق چل پر پہنچا۔ 95 دن، 95 دن، کتنی مسافت ہے؟ وہ قافلہ کیسے چلے؟ سجاد بیمار ہے، پھوپھی کہتی ہے میرا بھتیجا چل نہیں سکتا، اے ہدی خان اس قافلے کو آستے چلا، اس میں ایک بیمار ہے، اور صرف بیمار نہیں ہے، اس کے پاؤں میں زنجیر بھی ہے، وہ اپنی بیماری کو اٹھائے کہ زنجیر کو اٹھائے۔ اس لیے قافلہ 95 دن میں وہاں پہنچا، اور جب دربار دمشق میں پہنچا تو یزید نے سمجھا کہ اب یہ لٹے لٹائے ہوئے آئے ہیں، اب ان میں سکت نہیں رہی۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک اندھا روتا ہوا نکلا مسجد سے۔ اس نے کہا، جب خطبہ زینب شروع ہوا تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ مجھے علی ابن ابی طالب کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کون آیا ہے مدینے سے؟ یہ مکے سے کون آیا ہے؟ مجھے علی ابن ابی طالب کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب وہ اندھے کون تھے؟ وہ حضور کے صحابی تھے، آخری صحابی تھے۔ ان کو پکڑ کر لایا گیا، تو بول رہی تھی، تو جو حاکم وقت بیٹھا تھا اس نے اشارہ کیا اور یوں کیا، تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اشارے کر کے کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ تجھے ذلیل کرے، میں نے ان معصوموں کو، ان ہستیوں کو جس کو تو نے قتل کیا ہے، میں نے رسول اللہ کے اس دوش اطہر پر ان کو کھیلتے دیکھا۔ جب یہ رسالت کے دوش پر کھیلنا چاہتے تھے تو رسول بھی اپنے سجدوں کو دور دے دیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا۔ اس نے کہا مرنے کے تو ویسے بھی میں قریب ہوں، لیکن میں حق بات کہنے سے نہیں رکوں گا۔ تو خطبہ زینب اس ایثار اور لٹ جانے کے بعد بھی یزید نے کہا چھوٹا سا بچہ، سیدوں کا بچہ دیکھیے،
ہے جی؟ ایک بچہ اس نے کہا چادر سب نے اوڑھ لی دربار یزید میں، سب بچیاں، حسین کی صاحبزادیاں، بھتیجیاں، سب جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھوپھی نے چادر ڈال دی اوپر۔ ان کے تو گھر میں جبریل بھی نہیں جھانکتا، چادر ڈال دی اوپر۔ چادر ڈالی تو چادر کھینچی گئی ان کے سر سے۔ آپ کو بتاؤں یہ تاریخی واقعہ، یہ شیعہ سنی سے ہٹ کر ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، تاریخی بات۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی اس عابد بیمار کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی، دربار یزید میں پہنچ کر بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو جب بہنوں کے سر سے چادر چھینی گئی تو حضرت زین العابدین کچھ نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے۔ پھوپھی نے کہا بیٹا یہ مار دے گا، قتل کر دے گا، بالکل ہلو نہیں، خاموشی سے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے صبر کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کون سے؟ صرف آنسو نہیں، خون کے آنسو، خون کے آنسو روئے سید سجاد، اور وہ خون کے آنسو عرصہ گزر گیا، 70 سال گزر گئے، تو عید کے دن لوگ ملنے گئے زین العابدین سے، کہا کہ سجاد یہ آنکھوں کی سرخی کون سی ہے؟ سید آپ تو مسکرائیں، آپ آج تو عید کا دن ہے۔ فرمانے لگے جس نے میدان کربلا کو ان قریب سے دیکھا ہو وہ کبھی ہنس نہیں سکتا، وہ کبھی مسکرا نہیں سکتا، اور تم میری آنکھوں کی سرخی کا سبب پوچھتے ہو؟ تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، اگر دربار میں لفنگے بدماش اور عیاش لڑکے اٹھ کر کسی کی بہن بیٹی کے سر سے چادر کھینچے تو تم باغیرت بھائی اور اس کے بڑے کیا کریں گے؟ کہنے لگے یہی بات تھی، پھوپھی نے مجھے روکا تو میری غیرت کی وجہ سے خون ابل پڑا میری آنکھوں میں۔ یہ وہی خون ہے جس کی لالی آج تک میری آنکھوں میں موجود ہے، اور میں یہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ایک تیری کائنات میں سرخی شفق ہے، اور یہ سرخی چشمے عابد زاہد ہے، سید سجاد کی سرخی ہے جو غیرت کی وجہ سے آنکھوں کے مطلع پر نمودار ہوئی تھی۔